سنن الترمذی کی حدیث ہے 2615۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں بتا رہا تھا، پاک دامنی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں حیا کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحیاء من الایمانی، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایسے ہی اہل عرب ایک جملہ بولتے ہیں، اذا فاتک الحیاء فافعل ما تشاء، کہ اگر تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کرتا رہے، تجھے کوئی فرق نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اپنے کام کرنے میں ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ یہ میرا کام اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور میں یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے یا میں بےہودگی یا لچڑ پن کا اظہار نہ کروں۔ بظاہر کوئی کام جائز ہوتے ہیں مگر کرنے والوں کا جو عمل ہے ان سے بےہودگی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ آج کل نکاح کے موقع پر ہمارے معاشرے میں ایک رواج پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد اور عورت کو نکاح کی برکت سے ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا، لیکن یہ حلال جو ہونا ہے اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے، آپ معاشرے میں ایک دوسرے کے سامنے وہ عمل کرنے شروع کر دیں اور اس کو جو ہے نا وہ آپ روشن خیالی کا یا اپنے جدید مائنڈ ہونے کا اظہار کریں کہ جی ہم تو آج نئے دور میں گزر رہے ہیں۔ اور بعض تو ایسے لوگ کہ جنہوں نے وہ کہتے جی ہمارا نکاح حرم پاک میں ہے، مسجد نبوی گنبد خضرا کے سامنے، مسجد نبوی میں یا مکہ المکرمہ حرم کے اندر نکاح کی تقریب ہوئی، بڑی برکت والا عمل ہے۔ ان عظیم وہ جگہ بڑی پاک جگہ ہے، وہاں پر اگر نکاح کی تقریب ہو رہی ہے تو میرے دوستو یہ آپ کے لیے سعادت ہے، آپ کو اتنی بڑی سعادت ملی تو اب اس سعادت کے شکرانے کے طور پر آپ نوافل ادا کریں، آپ وہاں پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن پڑھیں کہ آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پر یہ عظیم عبادات کرنے کا موقع دیا اور وہاں پر آپ کی نکاح کی تقریب جو ہے وہ تکمیل ہوئی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نکاح ہوا اور وہاں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چومنا شروع کر دیا، پیشانی چومنا شروع کر دی یا ایک دوسرے کے گلے ملنا شروع کر دیا۔ آپ لوگوں کو کیا درس دے رہے ہیں کہ یہ ان پاکیزہ جگہوں پر بھی جا کر، میرے دوستو آپ نے ان پاکیزہ جگہ پر جا کر تو ادب اتنا ہونا چاہیے، وہاں پر تو آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ سب حضور کی بندہ پروری ہے۔ وہاں تو آدمی کو ہوش نہیں آتی کہ میں گناہگار، سیاکار، خطاکار، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوں، میں اللہ کے حرم میں کعبۃ اللہ میں موجود ہوں۔ وہاں پر تو آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، وہاں پر تو اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے کہ یا رب العالمین میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اور آپ لوگ وہاں پر نکاح کے موقع پر یا ویسے جو لوگ تم وہ شور و غل کرتے ہو، اور میرے دوستو ان جگہوں کا جتنا ادب کریں گے رب کریم اتنا کرم عطا فرمائے گا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔